بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کے حسن کا ہم پلہ کوئی نہ تھا۔ ایک دن وہ پٹاریاں یعنی ٹوکریاں لیے گھوم رہا تھا کہ ایک عورت بادشاہ کے یہاں سے نکلی۔ جب اسے دیکھا تو دوڑی ہوئی اندر گئی اور شہزادی سے کہا کہ میں نے ایک نوجوان کو دروازے پر دیکھا ہے، ایسا خوبصورت آدمی کبھی پہلے نظر نہیں آیا۔ شہزادی نے کہا اسے بلاؤ۔ اس نے باہر نکل کر اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، اندر آؤ، ہم بھی خریدیں گے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر شہزادی سینہ کھولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم بار بار کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ نمبر 1، دنیا کا ہر پیشہ ہی بیسٹ ہے اگر آپ دی بیسٹ ہیں۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو دوسروں کو سکسیس سٹوریز دیکھنے یا پڑھنے سننے کی بجائے اپنے ماضی اور اپنے حال کا موازنہ کریں۔ آپ کو ترقی کی وجہ اور راستہ خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ خود کو پہچانیں، اپنے اندر تلاش کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ قدرت نے آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ قدرت نے آپ کے اندر کون سا ہنر رکھا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی اور اپنا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں؟ نمبر 2، نا امیدی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں رہتی، سیلف کانفیڈنس نہیں رہتا۔ خود اعتمادی میں کمی در حقیقت خود شناسی میں کمی کا مسئلہ ہے۔ جب آپ ایک بار اپنے بارے میں جان جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ جو کچھ ہیں وہ کیوں ہیں۔ تب آپ خود کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ مستقل مزاجی سے ایک کام نہیں کر سکتے، لیکن پریکٹس سے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ہر وہ کام ممکن ہے جس کا ہم فیصلہ کر لیں۔ اچھی سوچ اچھی امید دلاتی ہے، بری سوچ یا منفی سوچ نا امید کر دیتی ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت کریں، مثبت سوچیں گے تو امید قائم رہے گی۔ نمبر 3، اپنے اندر شکر گزاری کے احساس کو پیدا کریں۔ جب ہم ہر چھوٹی بات پر شکر ادا کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تب ہمیں عبادت بوجھ نہیں لگتی، بلکہ ہمارا دل اور سر دونوں راضی برضا پروردگار کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ نمبر 4، مسلسل فارغ رہنے سے ہمارا جسم آرام و سکون کا عادی ہو جاتا ہے۔ سستی ہماری سوچ، ہمارے ہنر اور ہمارے دماغ کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ پریشان ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ والد صاحب کی اب تک کی زندگی پر روزانہ نظر دوڑا کر دیکھیں کہ کس قدر مشقت اور محنت سے انہوں نے آپ کو پالا اور جوان کیا۔ آج آپ اس قابل ہیں کہ آپ انہیں بٹھا کر کھلا سکتے ہیں، مگر صرف اپنی منفی سوچ کے باعث آپ ایسا نہیں کر پا رہے۔ نمبر 5، ناکامی کا خوف ایک الارم کی طرح ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس میدان میں ہم اپنی صلاحیت کو آزما رہے ہیں ہمیں وہاں مزید محنت کی ضرورت ہے۔ یہ الارم اس بات کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے کہ آپ نے تیاری مکمل کی ہے تو اپنی تیاری کا اس میدان میں کامیابی کے ساتھ موازنہ کرنے میں آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں۔ اس لیے ناکامی کے اس خوف کو خوش آمدید کہیں اور دوبارہ سے اپنے کام میں لگ جائیں۔ دماغ کو ہم جتنا استعمال کرتے ہیں اس کی قوت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم دماغ کو استعمال کرنا بند کر دیں تو ہماری سوچ کو زنگ لگ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کے حسن کا ہم پلہ کوئی نہ تھا۔ یہ پٹاریاں ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ پٹاریاں لیے گھوم رہا تھا کہ ایک عورت کسی بادشاہ کے ہاں سے نکلی۔ جب اسے دیکھا تو وہ دوڑی ہوئی اندر گئی اور شہزادی سے کہا کہ میں نے ایک نوجوان کو پٹاریاں بیچتے ہوئے دروازہ پر دیکھا ہے، ایسا خوبصورت آدمی کبھی نظر نہیں آیا۔ شہزادی نے کہا اسے بلاؤ۔ اس نے باہر نکل کر اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، اندر آؤ، ہم بھی خریدیں گے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر وہ دوسرے دروازے میں داخل ہوا، اسی طرح 3 دروازوں میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ شہزادی نے کہا ہم نے اس کے خریدنے کو نہیں بلایا بلکہ نفس کی حاجت پوری کرنے کو بلایا ہے۔ اس نے کہا خدا سے ڈرو۔ شہزادی نے کہا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں بادشاہ سے کہوں گی کہ تو غلط ارادے سے میرے گھر میں گھس آیا تھا۔ اس نے اسے بہت نصیحت کی مگر وہ نہ مانی۔ اس نوجوان نے کہا مجھے بیت الخلاء جانا ہے۔ شہزادی نے لونڈی سے کہا کہ اس کے واسطے چھت پر انتظام کر دو جہاں سے یہ کسی طرح بھاگ نہ سکے۔ وہ چھت زمین سے 40 گز اونچی تھی۔ جب اوپر پہنچا تو کہنے لگا، اے اللہ، مجھے برے کام پر مجبور کیا جاتا ہے لیکن میں اپنے آپ کو یہاں سے گرا دینا ارتکاب گناہ سے اچھا جانتا ہوں۔ پھر بسم اللہ کہہ کر چھت سے کود پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس کا بازو پکڑ کر زمین پر کھڑا کر دیا، اسے کچھ تکلیف نہ ہونے پائی۔ پھر دعا کی، اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بغیر اس تجارت کے بھی روزی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس سونے کی ایک تھیلی بھیجی، اس نے اس میں سے جتنا اس کے دامن میں سمایا لے لیا۔ کہا الہی، اگر یہ میری زندگی کی روزی ہے
تو اس میں مجھے برکت دے، اور اگر اس کے بدلے میرا اخروی ثواب کم ہو جائے گا تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آواز دی گئی کہ یہ ایک جز حصہ ہے اس صبر کا جس کو تو نے چھت پر سے کرتے وقت اختیار کیا تھا۔ کہا، اے اللہ، میرا اخروی ثواب گھٹانے والی چیز مجھے بالکل درکار نہیں ہے۔ چنانچہ وہ سونا اس سے پھر لیا گیا۔ ایک بادشاہ اور 3 وزیر۔ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں داخل ہو جائیں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کریں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزید اور تازہ پھل جمع کرے، اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے، اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بچایا۔ دوسرے دن بادشاہ تینوں وزراء کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ ان تینوں کو ان تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دو۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے وہ مزے سے اپنے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ 1 ماہ بآسانی گزر گیا۔ دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب تمام پھل جمع کیے اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کی تھی وہ کچھ دن کے بعد بھوک سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ ناظرین، اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک اعمال اپنے لیے جمع کریں اور چاہیں تو خراب اعمال، مگر یاد رہے جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو اپنی جیل قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال کی تھیلی ہوگی، جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ تو آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کر لیں اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزاریں۔ ابھی ہمارے پاس وقت بھی ہے اور اللہ پاک نے سب معذوریوں سے بھی دور رکھا ہے۔ اسے دن میں 5 بار تو یاد کر لیا کرو۔ بڑے بڑے اعمال کرنے کی وہ خود ہی توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔